کا موضوع تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے ہے۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو بغور جائزہ اگر لیں تو ہم حقیقت بات یہ ہے کہ شاید ہم جب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفس کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور دین اسلام اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے، بسم اللہ کریں گے، رہنمائی فرمائیے گا کہ نفس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ چونکہ یہ جو عنوان ہے نا، ٹائٹل کا چناؤ جو ہوتا ہے، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے اس کا عنوان آج کا رکھا ہے، تو آپ کی جو سلیکشن ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی، کہ اس کا جو تعلق ہے براہ راست روزے کے ساتھ بھی ہے، رمضان المقدس کے ساتھ بھی ہے، ان ساتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اور یہ سوال بھی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ نفس اصل میں ہے کیا، تاکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خطرات کیا ہیں، اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، پہلے بنیادی چیز سمجھ آ جائے۔ تو نفس روح کو کہتے ہیں، تو نفس کو خون کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے اس میں جو اس کے اگر اس کا مادہ کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کے میننگز کے حوالے دیکھا جائے اور ڈکشنری کے حوالے سے، تو بہت سارے اس کے میننگ ہے، لیکن جو اس معنی میں آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ روح کے معنی میں ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا، جسے نفس امارہ بھی کہتے ہیں، کہ جو نفس ہے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ جو انتخاب کیا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشف المحجوب جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نا، تو اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور یہی جو تزکیہ نفس ہے اور معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، وہی ہمارا موضوع ہے۔ اور واقعتاً یہ حقیقت بات ہے، اٹ از ریئلٹی، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جسم کے اندر اب ایک روح ہے، اچھا اب وہ جو روح ہے اس کو ہم نے مصفہ کرنا ہے، اس کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کو مطہر کرنا ہے، جو اس میں گرد پڑ جاتی ہے، جیسے اب سفید اب بلینک پیپر ہوتا ہے، اس پہ گرد پڑ جاتی ہے تو وہ صحیح مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جب آپ اس کو اجلا کریں گے، صاف ستھرا کریں گے، اس میں نکھار پیدا ہوگا، اس میں لطافت آئے گی۔ تو اب اس کے اب دیکھیں نا، ایک لطیف چیز ہوتی ہے، ایک کثیف چیز ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے روح کیا ہے، بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے، اور نفس کیا ہے۔ اور ویسے تو اس کا قرآن پاک کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ آپ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ یسألونک عن الروح، کہ آپ سے حضور سے پوچھا گیا کہ روح کسے کہتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تو یہ براہ راست قرآن پاک کا حکم بھی ہے، اور قرآن پاک میں اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل روح من امر ربی، جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ امر ربی بھی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو واٹر کو جب آپ بوائل کرتے ہیں تو اس کے بخارات بن کر وہ اڑ جاتا ہے اور پوری فضا میں پھیل جاتا ہے۔ اب وہ ایک جو کثیف چیز تھی وہ کس میں وہ تبدیل ہوگی ایک لطیف چیز میں، بخارات میں۔ اب وہ سمجھ لیں روح ہے، تو جو روح جو نظر نہیں آتی اس لیے وہ بھی اڑ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اور وہ جو کثیف چیز ہے، اب اسی طرح جب آپ اس کو پانی کو فریز کر دیتے ہیں تو وہ برف بن جاتا ہے، آئس۔ اب آپ دیکھیے تو وہ ایک کثیف چیز میں چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ ایک جو انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے، اس میں یہ کہا گیا اور عرفاء نے کہا ہے کہ اس میں دو محبت نہیں سما سکتی، یا تو تم دنیا کی محبت کو سنبھالو یا پھر رب کی محبت کو سنبھالو۔ صحیح۔ تو اس دل میں جب آپ اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر آپ کو دنیا کی محبت کو ترک کرنا پڑے گا، جو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دل میں جب، اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے بندوں کی پہچان اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مومن بندے وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت میں دنیا کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ پھر وہ چاہنے والے نہیں رہتے بلکہ چاہے جانے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ صرف منتظر نہیں رہتے بلکہ منتظر بن جاتے ہیں۔ اس مقام پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معراج کی رات اس کا انتظار کرتا ہے، پھر اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہچان دیتا ہے اس بندے کو کہ جس نے اپنے من کو مار لیا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے ایک پروگرام میں کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا
کہ یہ جو نفس کا مارنا ہے اس کو فلاح کے ساتھ تعبیر دی ہے. قد افلح من تزکا ہے کہ جس نے اس کو کامیابی کی منزل پر فائز ہو گیا، جس نے اس پر قابو پا لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تصفیہ باطن کر لیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کامیاب جو لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے. یہ پیسہ، مال و دولت، یہ شہرت، یہ سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے. اصل جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ انسان کا کردار ہے، انسان کا کریکٹر ہے، وہ اس کا تزکیہ ہے، تصفیہ باطن ہے، وہ محبت ہے، وہ خلوص ہے، وہ چاہت ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں فرعون کے پاس بڑا پیسہ تھا، نمرود کے پاس بڑا پیسہ تھا، حامان اور شداد تو آپ کو معلوم ہے کہ اب کتنا تھا. اور سب سے بڑھ کر تو آپ دیکھیں یزید، لیکن آپ یزید کا نام ختم ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، نمرود مر گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. امام حسین کا نام زندہ ہو گیا جنہوں نے نفس پر غلبہ پا لیا. اور آج ہر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے ان کو وہ تہتے کیا ان کے دور میں، تو اب ان کی وجہ سے دیکھیں فرعون وہ ہلاک ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہو گیا قیامت تک کے لیے، جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم.